ماشاءاللہ انتظار دیا کریاں ختم. شیر پاکستان، خطیب پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے. حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، میرے تو قبل جماعت دے جید خطباء اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے. سب علماء دا بیان کرنا تو احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. اپنے انتہائی مخلص بھائی اور بچپن دے ساتھی نہیں بلکہ میرے ہم سفر، ہمراز، میرے انتہائی عزیز حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ، اونا دی بات نو اور مولانا حافظ اسلم اسد صاحب اونا دے اس شعر نو اگے بڑھاندیا ہویا کہ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اور مسلک اہل حدیث دا شعار، مسلک اہل حدیث دا پیغام، مسلک اہل حدیث دا اعلان، مسلک اہل حدیث دی للکار اور یلغار بھی یہی ہے کہ آمینہ دے لال دی حدیث دے سامنے کسے امام دا قول، قیاس، رائے، عقل، فتوہ آ جائے کائنات دیاں ساریاں باتاں ٹھکرا دیتیاں جان گیاں اور محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے. پتر کے دے بائیو تو ہی کی کام شروع کر. کائنات دے اندر بیبیوں خاموش ہو جاؤ پروں، مہربانی تھوڑی آواز نیچے آ رہی ہے. اس کائنات دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء جلوہ گر ہوئے. ہر نبی نو اللہ نے شریعت نہ نوازے، لیکن وہ نبی جدو دنیا تو چلے گئے تے اپنی شریعت کے تحت سارا کچھ نال ہی لے. ایک دنیا دے اندر واحد شخصیت ساڈے نبی دی ہے جڑے آپ دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آپ دی نبوت، آپ دی شریعت، آپ دا دین قیامت تک ہے. ہن نہ کوئی قیامت تک نواں دین آ سکتا ہے، نہ نوی شریعت آ سکتی،
نہ کوئی نواں نبی آ سکتا. یہ امت آخری امت ہے، یہ دین آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے. ہن جن بھی لینا ہے اس مکمل دین دے وچوں لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جدو آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ اٹھنی دے اتے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے. آپ نے اپنی اسرا انگل آسمان والے اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا. پھر صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. جنہ میرے تک دین پہنچے میں من وعن اونا ہی دین تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے نہ دے اندر وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے. ہن بڑے بڑے عقل مند دنا بندے ہو، دین دے اندر وعدہ کاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتی جدے اتے پورا دین اتارے ہے، تے مولوی نو کیویں دے چھڑی. وہ دین مکمل ہے، جنہیں لینا ہے یہ وچوں لے، جنہیں دینا ہے یہ وچوں دے. اینو ودانا بھی گناہ ہے اور یہ کٹانا بھی گناہ ہے. دوسرے نمبر تے توجہ میرے وال، کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی دی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے لیکن وہ تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے. اسی دین منن واسطے تیار، لیکن کوئی جبے والا، ترلے والا، کوئی پان خور، کوئی بہت بڑا مولوی آن کے کہ میری بات دین نہیں، دین وہ دی تصدیق آقا کریں گے تو پھر ہی دین مننا. ہونے تھے مثال لے لو کتاب الایمان صحیح مسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی اندر صحابہ دا جمگٹ ہے، مسجد نبوی پر ہی ہے. باہروں ایک بندہ آیا سفید کپڑے نے، سفید لباس دے اندر، صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے میرے پیغمبر دے کول دو زانو ہو کے بہ گئے جویں اتحیات دی حالت چلی. انہیں اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نہ لا لیا. آندہ جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا. پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، کہندہ صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے. پھر عام دیہاتی بندہ ہے تے آیا ہے مسائل پوچھن، لیکن ہے صدقتا صدقتا بار بار کہندہ ہے. تو مطلب یہ سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے، یہ عام بندہ نہیں. تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز، آپ نے دسیا بھی احسان ہے. چوتھا سوال کرتا ہے آندہ صدقتا. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی. پنجواں سوال کرتا ہے قیامت یہ نشانیاں کی نے. آپ نے دسیاں ہیں نشانیاں نے. آندہ صدقتا. اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچے. صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا. صحابہ مگر گئے، گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگو بندہ غائب ہو گئے. سجے کھبے ویکھیا بندہ کوئی نہیں، ہو گیا کدھر، دروازہ ہی کراس کیتا ہے، کوئی چیز اٹھا. صحابہ نے آن کے کیا اللہ رسول جدے پیچھے تو آپ بھیجے ہیں گیٹ کراس کیتا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آیا. فرمایا جان دے ہو کون سی آن والا؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا میرے صحابیوں آن والا جبریل سی، تے جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال، اپنی مرضی نال جبریل وہی لے کے نہیں آندا. جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بول دے، انہوں پنجابی نہیں ہوں دی.
آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی نبی علیہ السلام تو اسلام دے کول، اینو چاہیدہ سی آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، یہ وہی ڈائریکٹی صحابہ دے سامنے بیان کر دیندہ، پھر بار بار جگان دے پیر کو لو سوال کیوں کردہ رہا ہے، آقا کو بار بار کیوں پوچھدہ رہا ہے، جدو انہوں پتا سی اسلام اے وے، ایمان اے وے، احسان اے وے، پھر انہوں ڈائریکٹی بیان کر دینا چاہیے سی۔ پوچھئے علماء کرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، پوچھو انہا خطابات کھولو جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی تھی؟ آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، لیکن میں دسنا جبریل دا اے عقیدہ ہے، پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا، وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کرانگا، وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات دین کیویں بن دیا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تشریف لے آئے، توجہ ہے جی میرے بارے باجوہ صاحب کدھر چلے؟ اچھا اچھا ہون توجہ ہے سارے ہیں؟ قاری صاحب دا خطاب میرے تو بعد ہوئے گا، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں پہلو میرا سن لو نا، ہے موڑ تھوڑا چلو ٹھیک۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک یار ایکو کٹ کرو کتے بھی سپیکر آلہ، جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ کسے مولوی کسے پیر امام دی بات دین نہیں جب تک وہ دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ ادھر میرے والے ماجدہ دودھ چونے او دے اندر بٹر دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں، تو ہی تینجے چوپ کیتے ہو جو میں خالص ہیں بولو دے سے ٹینکی دا پانی پاؤ خالص نہیں، نیر دا پاؤ خالص نہیں، ڈیو مرنڈا پاؤ خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم بھی پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، باقی سب ندین خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
بہار پیدا کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاہندے ہو, اگر تسی قیامت دے دن جنت دی چابی چاہندے ہو, اگر تسی نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاہندے ہو, اگر تسی جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو, پھر او دی شرط کی ہے فتبعونی, جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. جدوں تسی نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی اتباع کر کے نبی دی اطاعت کر کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, میں رب توانو یحببکم اللہ, میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا. محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. عربی دے اندر غین فا را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ فرماندے نے جدو نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی قیاس قول چلے گا؟ بولو عقل. کئی آندھنے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا, یہ حدیث میرے امام کے فتوے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا, یہ حدیث میرے مولوی کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا, یہ قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. سنیے ایتھے بھی مثال دے دیواں. حدیبیہ دا مقام ہے, اگو مکے والے نے پیغام کلیا ہے اسی تھوانو عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماندے نے عمر جا جا کے انہاں نو سمجھانا اسی کوئی سامان حرب و ضرب لے کے نہیں آئے, اس طرح کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی منو رہن دیو, میرا تے اگے ہی کافرانہ اٹ کھڑکا چل دا ہے, اگر کسی نے گل کی تھی بندہ ضائع ہو جائے گا تے پچھلی نالوں اگلی ود جائے گی. تیرے واسطے نا حلیم الطبع حضرت عثمان انہوں بھیجو رضی اللہ تعالیٰ. عثمان مکے گئے, کہنے لگے عثمان آوی جم جم طواف کر. تے عثمان کی آتے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں, محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. محبوب تو بغیر طواف کرا عثمان مر سکتا ہے, بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. تو حدیبیہ دے کوئی صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا, صحیح کر لیا. آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا. افواہ پھیل گئی, عثمان نے شہید کر دیتا گیا. آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ہاتھ بیعت کرو. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے, تو آپ نے فرمایا بیعت کرو, عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ ایسرا ہاتھ نبی دے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے نا, اتو آواز ہے نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی ہے. ایک گل دوجی گل, صحابہ دا ہاتھ نبی دے ہاتھ آیا, اتو آواز آئی فوق ید اللہ ایدیہم, انہاں دے ہتھاں دے اوتے مہرشاں دے رب دا ہاتھ. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم جی جا سکتے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے,
اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آؤ نظرہ غور کرو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بیعت کر لئیے، ادھروں مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے تے چلاک بھی ہوندہ ہے، اتھوں سہیل نامی آدمی ہوندہ ہے، حدیبیہ دے مقام تے صلح دا پیغام لے کے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا۔ آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندہ پہلی شرط ہے وے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ آندے نے پر بولن دی جرت نہیں، پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے۔ دوجی شرط تیری کی آدھا دوجی ہے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا حق نہیں جی دینا تے مکیوں مدینہ تو تھانوں واپس دینا پہ۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک شرائط طے ہوئیاں۔ حضرت عمر نے عجیب صلح اپنی کوئی شرط نہیں رکھ دے، اللہ رسول انہوں نے منی جاندے نے۔ شرائط طے ہوئیاں تے صلح نامے تے نبی علیہ السلام نے سائن کی تھے، فرمایا بھی تو بھی سائن کر۔ انہیں صلح نامہ ویکھیا نا، آدھا میں نہیں کرنا۔ فرمایا کیوں بھئی؟ ہاں ساریاں تیریاں منیاں نے اپنی کوئی بھی نہیں منوائی تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دا جواب سنیا جے۔ مشرک کہندا جی اُتے محمد رسول اللہ لے صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اگر ہی تھانوں رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا یہ دے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندی ہے۔ اس رہی ہے نا بولیے، نہیں تو چہرے دے ہاتھ پھیر لو بیٹھے ہو ماشاءاللہ بابا بیچ رسول اللہ جنہ داڑیاں بنائیاں نے نبی نو رسول اللہ نہیں منیا منیا نا تے رسول اللہ من کے ماشاءاللہ ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ منیا ہوندہ مشرک کی آندہ ہے تو انو رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑے پیچھے چلنا پینے۔ آقا فرماتے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندہ نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ساڑھے موجودہ وہ آئے 12 ربیع الاول نو کی کر دینے پتا جی نا کیک دے اتے لکھ کے نا آقا دا نام تو انہوں چھڑیاں نہ کٹ دے نہیں بولو تے فتوہ بھابیاں دے لاندے نے بھابی گستاخ جے انہاں دے نیڑے نہ جایا جائے۔ وہی دینا وڈی گستاخی کی ہے کہ کیک تے نبی دا نام لکھ کے انہوں چھڑیاں نہ کٹیا جائے پھر کھاتا جائے۔ حضرت علی آندے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے پھڑ کے نہ اتے لخیر پھیری، صلح ہو گئی۔ حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ۔ ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی، ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی، چلا دوویں رل کے اللہ دے نبی نے غلط کری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر یار تو جا کے گل کر لے، میری جرت نہیں میں گل کراں۔ فرمایا ابو بکر جی تسی کیوں نہیں گل کرنی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ وہ کی نے وہ اللہ دے رسول نے، میری جرت نہیں۔ عمر دلیر آدمی نے سدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ سونے آسی حق تے ہیں جی حق تے ہیں، مکے والے باطل تے نے
اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت، او کتھے جان گے جہنم۔ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، حضرت عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر آنا انی رسول اللہ۔ تے آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر بہت بڑا نیر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہے ہیں۔ تیرے امام دا فتویٰ کیویں چلن دیا، تیری قیاس رائے تے عقل کیویں چلن دیا؟ اے میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، کائنات دے قیاس عقلاں رائے فتوے سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ حدیث آ گئی، کسے امام دا قول بولو؟ اصول کرخی ایک کتاب مدارس پڑھائی جاتی، چند صفات تے مشتمل، او دے چھے اصول درجے کہ قرآن حدیث دے مقابلے چھے امام دا قول آ جائے، قول نہ چھڑو، قول نہ چھڑو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ تے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساڑھے نو زیادہ امامت آدم کوئی نہیں کرتا۔ انہاں دا کی فتوہ ہے جدے دیوبندی بھی مقلد نے اور بریلوی بھائی بھی مقلد نے، دو میں ایک کوئی امام، حضرت امام ابو حنیفہ دی عدالت چلے چلنے، انہاں دا مسلک کی ہے، انہاں دا منہج کی ہے۔ کتاب اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف ہے، صفحہ نمبر 53۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول انہاں دا شاگرد آیا، مقتدی آیا، کہنے لگا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے، تھوڑا قول بنیے یا قرآن بنیے، ذرا غور کیجئے، تھوڑا قول بنیے یا قرآن بنیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنو، حوالہ غلط ہوئے، مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے آنا چھڑ دے آگا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حافظ محمد یوسف صاحب پسروری۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنو، امام صاحب دا جواب کی فرماندے نے؟ اترکو قولی بی کتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے، رب دا قرآن من لے۔ تو کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بولو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں۔ ہن امام صاحب دا بی بیو تو ہی چپ نہ ہویا جے، تھانو کا اپنی جگہ دے خیال نہیں ہوندا، انہاں نوں اُتے چاڑیا کنے وے؟ عجیب گل ہے۔ اگلے سال بند ہوئی بات بھی آئے گی، اگلے سال تو مولانا یہ بیبیاں نہیں اتھے ہونی چاہیے، بیبیاں اتھے ہی ہونی ہیں، لیکن بند کر دیں گے تو انہاں دی بات چلی نا بالکل کوئی خدا دا خوف ہی نہیں ہے انہاں نوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول کی ہے کہ ایمان ودہ بھی نہیں کٹدا بھی نہیں، اے امام صاحب دا قول، ایمان ودہ بھی نہیں کٹدا بھی نہیں۔ تے قرآن دی آیت کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان ودہ، تو امام صاحب کی آندے نے میرا قول چھڑو قرآن، دنیا دے کسے حنفی مولوی نے پوچھو ایمان ودہ کردہ کہے گا نہیں، نہ انہیں امام دا قول منیا، جے قول منیا ہوندہ تو پھر قرآن دی آیت پہ عمل کرتا نہ انہیں قرآن دی آیت منی نہ امام دا قول بنیا۔ اور میں کہا چلو قرآن حدیث سے تہاں نہیں مننی، تو اڈی قسمت جی نہیں لکھی، لیکن جس امام دی تقلید کر دے ہو دا قول تے من لو،
انہیں کیا میرا قول چھڈو قرآن منو. ہائے نہ قرآن منیا نہ امام دا قول منیا. انہیں دوسرا مسئلہ پوچھا, انہیں کیا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے. توجہ ہے نا سارے جی, تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے, تھوڑا قول منیے یا حدیث منیے. تو امام صاحب دا جواب کیے, فرمایا اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا قول چھڑ دے, محمد دی حدیث من لے. امام ابو حنیفہ دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, حوالے دا ذمہ دار. کوئی دنیا دا مولوی اس حوالے دا انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی انکار کرے بھی حوالہ نہیں نہ دے سکا, اس مولوی نے اپنی گاڑی انعام چ دے دیا. نعرہ تکبیر, حافظ محمد یوسف صاحب پسروری, مسلک حق اہل حدیث. امام صاحب دا قول کیے کہ خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے, بیوی فوت ہو جائے خامد او دے ال نہ ویکھے. اے امام ابو حنیفہ دا قول ہے کہ خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی دی چار پائی نو ہاتھ نہ لائے. میں کی گل ہونی شاڑ پیندی سو, تے بندہ فوت ہو گیا تو بیوی او دی چار پائی ال ویکھے بھی نہ. میں کہا ساری زندگی تو دا چار پائی وچھاندی رہی ہے, ہن کی ہوندا ہے جی نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں کہا مولوی بڑا سیاح ہے, 12 سال کچے دھاگے نہ بابے نو پٹھیاں کھوج لمکا چھڑے. میں کہا بابا سیدھا کر لو, پٹھا کیوں ہے؟ اندر نہیں نہیں پٹھا ہی رہن دے. میں کہا نہیں یار سیدھا کر لو, تھوڑی مہربانی. بابا ہے کہ لیلا جی پٹھا کیوں ہے؟ نہیں جی. میں کہا 12 سال تو کچی دھاگا تے تند نہیں ٹوٹن دیتی جس نے بابے نو لمکایا ہے, تے نکاح جڑا ہے کچی تند نہ بھی پختہ نہیں, یہ ایویں توڑ چھڑے. میں کہا سنو حدیث, حدیث کی آندی ہے سیدہ طاہرہ حضرت اماں جی عائشہ, اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. او خدیجہ جنہوں آقا جان تو بعد بھی نہیں بھولے. اماں عائشہ فرما دیا نے کسے زندہ بیوی تے نہ رشک نہیں آیا جنہ فوت شدہ خدیجۃ الکبریٰ تے رضی اللہ. جدو آقا بیٹھ دے خدیجہ خدیجہ سے, ہائے ہائے. اماں عائشہ فرما دیا نا اللہ رسول بستر میرا, گھر میرا, تذکرہ خدیجہ دا. آقا فرما دے عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی, کلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سے. اور اماں خدیجہ دی زندگی چ نبی نے دوسری شادی نہیں کی تھی. لوگ کی روڑے مار دے سے, زخمہ نہ چور ہونا سے, کاروالا ہونا سے. ہائے ہائے. اماں خدیجہ نبی دی بیوی اپنے سر دی چادر جلا کے سوا زخمہ چ رکھ دی تے نال کہندی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آقا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ کدی انہاں بندیاں نو ضائع نہیں کردا. اماں خدیجہ جو دلاسے دیں دی, آقا فرما دے جو خدیجہ دلاسے دیں دی, پھر میں دلیر ہو کے مکے دے بازار چ نکلتا. میں کہندا قولوا لا الہ الا اللہ. وہ خدیجہ مکے چ فوت ہوئی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے اس اپنی بیوی دی قبر پکی بنائی ہے. جاؤ کوئی حدیث دا ذخیرہ لے کے آؤ. اور اماں خدیجہ فوت ہوئیاں, نبی نے غسل خود دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے, غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں, غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں, کفن بھی آپ دیاں, تیرا جنازہ بھی آپ پڑھا. میں کیا حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی, بیوی خامد نو غسل. امام صاحب کی آدھے نے خامد فوت ہو گیا بیوی نہ ویکھے, بیوی فوت ہو گئی خامد میں. تو امام صاحب آدھے نے میرا قول چھڈو, حدیث منو. دنیا دے کسے حنفی مولوی نے جا کے پوچھو کہ جی خامد فوت ہو گیا بیوی غسل دے, تو کی کر رہا ہے؟
بیوی نے ادھر ویکھنا بھی نہیں، بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد ادھر ویکھے بھی نہ، میں کہا باقی سارا جہان ویکھے خامد نہ ویکھے، کیسی گل؟ تو میں کہا جی امام صاحب دا قول منیا ہوندا تو پھر تسی کہندے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل، نہ تو حدیث منی نہ قول منیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم۔ تیسرا سوال کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول صحابہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہو، ایک پاسے صحابی دا قول ہو، تھوڑا قول منیے صحابی دا قول منیے، فرمایا اترکو قولی بقول صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول من لے۔ کہ حضرت امام ابو حنیفہ دا مسلک ہوئے جڑا مسلک اہل حدیث دا، یہ میں بات دعوے نہ کہہ رہے، امام صاحب دا بھی مسلک ہے کہ قول دے سامنے قرآن نو چھوڑیا جائے گا، قول دے سامنے حدیث نو چھوڑیا جائے گا، ساڈا بھی مسلک ہے یہ انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اگر نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے بٹر والے ہو جنت نہیں جائے گی، نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے، ایویں سمجھو نا، نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ حدیث نہیں لبنی، آؤ جنت نہیں لبنی۔ قرآن دا مقام ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دا نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دا جھوٹا کھاندیاں نے، لیکن نبیاں دی حدیث دیاں منکر نے، تے قرآن کی آندہ کتھے جان گیا؟ بولو قیل ادخلا النار، کتھے جان گیا؟ جہنم چ۔ نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے کتھے جائے گی؟ جہنم چ۔ اگر نبی دی حدیث نو سینے نہ فرعون دی بیوی لا لے کتھے جائے گی؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرعون آندہ ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، اے کوٹھیاں نے، بنگلے نے، محلات نے، نوکر چاکر نے، تے اما آسیہ دیا نے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی۔ اس ظالم نے کل ٹھوک دیتے نے، ننگیاں کر دیتا ہے، آسمان والتے آنے آندیاں نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ میرا محل بنانا ہی تے کول ہی بنائی۔ فرمایا نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والی ہے، نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل پہلے ہی بنا چھڑے۔ نمبر 2، نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے یا بنی ارکب معنا، پترا آجا بہ جا، اے حدیث ہے۔ ہن قیاس کیے دے مقابلے قیاس سن لو۔ قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اے قیاس ہے۔ پانی دا ریلا آیا قیاسی لگا ڈبن، یہ قیاسی آج دے نہیں ادھوں دے چلے آ رہے،
جڑا قیاسیاں دا ٹبر ہے اتھوں چلے قیاسی نو گوتے آئے تے نبی نو دی عقیدت نے کھچ ماری آندے نے ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا جواب آیا نو نبی تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینیا تو آنا میرا میں کہنا انہو لیسا من اہلک اگر تیرا ہندا تیری حدیث نو مندا تیرے آنکھیں لگدا اس واسطے تیرا نہیں اسا تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو آندے نے فتبعنی ابا جی میری گل مان لو میرے پیچھے لگ تے ابا آنکھیں نہیں لگیا کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوگا میرا پیو جہنم جی میں جنت لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم جی جا رہے فرمایا ابراہیم تیری عقیدت برحق ہے پر تیری حدیث دا منکر ہے تیرا باپ ہے لیکن انہوں قیامت دے دن گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم جی سوڑ دیاں گا تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا یہ پیو ہے دوجہ پاس چاچا ہے چاچا کانچ کلمہ پڑھ لے پیچھے ابو جال اتبا شہبہ کہا ویکھئے بابا کدے وڈیاں دا دین نہ چھڑی حضرت نبی علیہ السلام نے ابو طالب چاچا کیا تھا پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے آقا چھڑ کے چلے گئے بعد چاچا مر گیا حضرت علی آئے حدیث دے الفاظ میں حدیث پڑھی میں حیران رہ گیا حضرت علی آئے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا جی فوت ہو گئے حدیث دے الفاظ حدیث دے سینج محفوظ حضرت علی آدھے نے سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہائے 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 اکھا چوا سوا اللہ میرے چاچے نے تو میرے نا عقیدت بڑی سی محبت بڑی سی اللہ جہنم سے فرمایا ہے تیرا چاچا ہی پر تیری حدیث دا منکر نکلیا ہے جہنم دی آگ دی جتی پہناوا گیا تو نہ دماغ ایوے ابلے گا جو ہانڈی ابل دی ابو لاب بھی نبی دا چاچا ابو لاب نے نبی نہ پیار بڑا سی انہیں اپنا دروازہ پیغمبر دے بالکل دروازے دے سامنے رکھیا سی تو دروازہ اپنا کھول کے رکھ دائی کیوں کہ محمد نو کار وردیاں بھی ویکھا دے نکل دیاں بھی ویکھا ذات نہ بڑا پیار لیکن نبی دی بات نہ پیار ساڑھے بھی کہی ہے نا آج کل موجودہ معاشرہ صدقے جاوا یا رسول اللہ واری جاوا یا رسول اللہ سویڑے اٹھ کے داڑھی مناوا یا رسول اللہ بول دے ایس رہی صدقے جاوا یا رسول اللہ ہاں دے نہیں جی میں باپ جوان ہوں دا نا تو کار مٹھیائی لے ہوں دا ہے کدی کوئی چیز دے آندے نے ابا میرا ہے تو جاندہ ہے ابا میرا ہے تیسرا آندہ نہیں ہو میرا ہے چوتھا آندہ نہیں میرا ہے بابا بڑھا ہو گیا دعائی واضح پیسے مانگتا ہے ایک دوسرے آندے ابا تیرا ہے وہ آندہ تیرا ہے وہ آندہ تیرا ہے میرا ہے ہی کون جو تو کھان پین دی واری نبی میرا ہے ادھروں آندہ ہے میرا ہے آقا نے فرمایا رفع الیدین کرو آمین اچھی کمو سلو کما رہی تو مونی اسلی تو ان کی آندھے نے بابیو نبی تیرا ہے دنیا کائنات سے صرف کوئی جماعت ہے اہل حدیث جنہیں پیغمبر دی ذات نو بھی منے ہیں اور محمد دی بات نو بھی منے ہیں گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ میں ایک کوئی مثال بس دینا رکوع تو بعد کی پڑھی دا ربنا وَلَقَ الْحَمْدِ حَمْدًا کثیرا طیبا مبارکا فی جاؤ بٹر دیاں مسیطان دا چکر لگاؤ وہ کیڑی مسجد ہے کیڑا بندہ ہے جڑا رکوع تو اٹھ کے دعا پڑھتا ہے دعا بھی صحیح البخاری چھے کیڑی جماعت ہے جیڑی اس حدیث تے عمل کر دیئے اس روئے زمین تے کوئی جماعت ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے اسی کیوں عمل کرنے ہیں کہ نبی دے صحابی نے آقا دے پیچھے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیر آپ نے سلام پھر کون ہے جنہیں کلمے کہے وہ آندہ صحابی آندہ میں گھبرا گیا فرمایا کنے کلمے اللہ رسول میں کہنے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سر میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ دیکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمے آندہ سواب لکھ رہا ہے آج بھی 39 فرشتے نہیں ہوندے اوہ ہوندے نے ایک مولوی صاحب کہنے لگے حرفی کہنے لگے وکھاؤ کتھے ہوندے نے میں کیا کملیا
میں فرشتیاں نو اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ لاں منو فرشتیاں تے انہاں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مسلک منہج ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح آگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے. اور سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی نے لکھیا ہے جڑا اس وقت دے اندر حدیث تے عمل کرے گا اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا جڑا اس وقت دے اندر حدیث تے عمل کرے گا. جاؤ رفع الیدین نبی دی سنت ہے. میں 2 جمعے پڑھائے برطانیہ دے اندر 18 کا حدیث ہوئے صرف رفع الیدین تے. اور میں 1000 بار کیا ہے کئی جگہ تھے مسجد وڑ کے کیا ہے قرآن پڑھ کے کیا ہے وضو کر کے کہیں نہ پیا کہ میرے پیغمبر نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اگر ہے تو لے آؤ کوئی صحیح سند نہ کوئی حدیث بیان کرو. نبی دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ 110 ہجری چ مکے چ فوت ہوئے. نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے. کنے سال؟ اونچی بولو کنے سال؟ 99 سال. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد اور جسے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ما رہی تو مثل ہوئے دی مثل کائنات بندہ ہی کوئی. عطا بن ابی رباح کون ہے جی 200 صحابہ نے ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کہندے نے میں پوری زندگی نبی دے آخری صحابی نو رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے سے بن کے نماز پڑھ دے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا. وہ کون صحابی سی جدوں منسوخ ہو گئے؟ فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی بخاری دی شرح میں وہ پڑھ رہا سی بڑی کمال دی گل لکھی. آندے نے لوگو تسی کہندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی. انور شاہ کشمیری آندا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی. تو ہی رفع الیدین دی منسوخی دی گل کر. ہاتھ سینے سے کیوں بننے نے؟ میرے پیغمبر دی سنت ہے آقا دا طریق ہے. نبی دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزاد ہے. اندر ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. میں صحابی دے نال نماز پڑھی سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کی تھے وہ بولو سینے دے ایتھے سجا اتے کھبا تھلے. ادھر میرے ویکھو اس طرح بھائی دے اگر تو نہیں تو تھلے جان تو پھر کھبا اتے تے سجا تھلے تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نا وہ تو نہیں تو تھلے بن ہی نہیں سکتا. اگر بن لے گا 1000 روپیہ انعام دیا بول دے بن کے بنن دے. اور جے انسان نو تو نیتے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی منو دس رحمان نو کی میں وارا کھاندی بول دے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نماز پڑھائی. ابو لولو نے 6 کھنجر مارے. کتھے مارے؟ نافتے مارے. میں کراچی تو خیبر تک کے بعد بڑے بڑے کانفرنس آج گئی. میں کہا دنیا دا کوئی حنفی مولوی بتائے کھنجر نافتے وجہ نے عمر نے ہاتھ نافتے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ایک مولوی صاحب کہنے لگے ناو پیچھے ہوں دی ہے. میں مولوی نو لمحہ پا کے چیک کرو دی اگے کے پیچھے. سلو کما رأیتمونی اسلی. نماز ہوئے پڑھو جی میں منو پڑھ دیا ویندے تے نماز ہوئی قبول ہو رہی ہے. یہ یاد رکھو قیامت نے جدو میزان لگنا ہے نا آقا نے کرسی دے براجمان ہونا ہے. امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آقا کو ہوئے گی نماز دی میری سنت دے مطابق ہے پھر ترازو چ جائے گی. اگر نبی نے ریجیکٹ کر چھڑی نماز ترازو چ جانی. میں کہا دوستو جڑے حنفی نماز پڑھ دے نے حنفی نماز دی آقا نے تصدیق تے نہیں کرنی امام ابو حنیفہ کرے گا. کوئی شافعی نماز کوئی حنبلی نماز اس روئے زمین تے اگر محمدی نماز پڑھتا ہے تو کون؟ بولو بولو کون ہے؟ حضرت حذیفہ دے سامنے ایک صحابی نے بندے نے نماز پڑھی کالی کالی. حضرت حذیفہ نے ارجے فصل لے لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. دوبارہ پھر انہیں اوہی پڑھی جی میں پہلو پڑھی. انہوں نے کہا لوٹ جا دوبارہ پڑھ. پھر دوبارہ پڑھی پھر اوہی پڑھی. حذیفہ نے تو یہ نماز کتنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ آندھا 40 سال ہو گئے. حضرت حذیفہ نے 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی.
لوگوں اپنی نماز دا فکر کیجئے، نماز ہوئی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، جدے تے مور نہیں ہو نماز قابل قبول نہیں۔ اپنی مرضی دا نہ دین نہیں کہ اپنی مرضی دا نہ دین ہے، ادھروں بھی ایویں کر لو ادھروں ایویں کر لو، نہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کرنز قدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو نو دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیرہ ول جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہانے تھے، پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہان بٹر اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے۔ تے گل بڑی پیاری ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گھڑا ہندہ ہے، یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس شلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ آخر دعوت